السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل منگل ہے اور 14 سپٹمبر سن 2021 کینٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن ہوئے، 15 سال کے بعد یہ الیکشن ہوئے اور ان کے جو نتائج آئے ہیں اس سے کیا ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے اگر اوورال ہم نشستیں دیکھیں تو وہ زیادہ جیت گئی ہیں، لیکن لاہور اور راولپنڈی میں مسلم لیگ نون نے خاصا مطلب ایک طرح سے میں اگر کہوں کہ صفایا کر دیا ہے وہاں پر پی ٹی آئی کا، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ نشستوں کے معاملے میں ووٹوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن میٹر کرتا ہے کہ آپ نے نشستیں کتنی جیتی ہیں۔ گوجرانوالہ میں پی ٹی آئی جیتی ہے کنٹونمنٹ بورڈز میں، کھاریاں وغیرہ میں، جہلم میں، سیالکوٹ میں اور بہت ساری جگہوں پہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے مقابلے میں پی ٹی آئی نے بہتر کارکردگی دکھائی ہے۔ لیکن لاہور اور پنڈی میں کیا ہوا، یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ مسلم لیگ نون اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ جو ووٹ بینک ہے نون لیگ کا وہ انٹیکٹ ہے اور پی ٹی آئی اس میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکی، لیکن یہ ان کا جو دعویٰ ہے مجھے لگتا ہے تھوڑا ایگزیجریشن پر مبنی ہے، تھوڑا مبالغہ ہے۔ ووٹ بینک نون لیگ کا ضرور اس کو فرق پڑا ہے، کیونکہ جو پنجاب کے دوسرے کنٹونمنٹ بورڈز ہیں وہاں پر جیسے ہم سیالکوٹ کی بات کر رہے ہیں، جیسے ہم یہاں پر کھاریاں وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، جہلم کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں پر پی ٹی آئی جیتی ہے۔ لاہور میں کیا ہوا آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لاہور میں کیونکہ ہمیشہ ماضی میں بہت عرصے سے علیم خان صاحب بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے تھے اور وہ وہاں پر ورکرز کو موٹیویٹ بھی کرتے تھے، وہاں پر پیسہ بھی خرچ کرتے تھے، اور عمران خان کے ساتھ ان کی جو وابستگی تھی وہ بہت زیادہ ایک آپ یہ سمجھیں کہ بہت زیادہ لائلٹی تھی ان کی۔ اب اس الیکشن میں لاہور میں ہمیں علیم خان نظر نہیں آئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ووٹ بینک ہے وہ کو علیم خان کے نام کا تھا، لیکن افراد جو چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں، جو چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، وہ بہت اہم رکھتے ہیں، بڑی ان کی اہمیت ہے۔ عمران خان صاحب کا آج بھی جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کے دلوں میں اتنا ہی احترام ہے، اور عمران خان کی جو اپنی انٹیگریٹی ہے اس پر آج تک پی ٹی آئی کے جو نوجوان ہیں انہوں نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو جس طریقے سے معاملات کو دوسرے لوگ ہینڈل کر رہے ہیں وہ کچھ جگہوں پر وہ معاملات صحیح ہینڈل نہیں ہوئے اور اس کا نتیجہ ملا ہے پی ٹی آئی کو شکست کی صورت میں۔ علیم خان کا نام میں لے رہا ہوں، میں یہ اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ کوئی مالدار تھے، ان کا جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے گراس روٹ لیول پہ ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا تھا ان کی تنظیم کا، اور وہ ان کو موٹیویٹ کرتے تھے۔ اب وہ جو موٹیویٹنگ فیکٹر تھا، جو آرگنائزڈ طریقے سے کیمپین چلانے والا فیکٹر تھا، لاہور میں وہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پارٹی کو نظر انداز کریں گے، اگر آپ پارٹی کے ورکرز جو ہیں وہ سڑکوں پر ہی گھومتے پھرتے رہیں گے اور چھاتا بردار یا وہ لوگ جن کا پارٹی کے نظریات سے تعلق نہیں ہے وہ آ کے سارے دروازے بند کر دیں گے ورکرز کے، تو ورکرز میں ایک مایوسی آتی ہے، اور وہ مایوسی ہمیں لاہور میں نظر آئی ہے پی ٹی آئی کے ورکرز میں، جس کی وجہ سے وہاں پر ووٹ نہیں ڈالے گئے۔ اب یہاں پر پنڈی کا بھی آپ دیکھ لیں، یہاں پر بھی بہت بڑی کامیابی نون لیگ نے حاصل کی ہے اور یہاں پر پی ٹی آئی جو ہے وہ ناکام رہی ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، ایک تو شیخ رشید ایک بڑا فیکٹر ہے، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، لیکن پنڈی کے سارے جو معاملات ہیں یہاں پر ہمیں پی ٹی آئی کی کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی۔ شیخ رشید صاحب نے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں کوئی بہت زیادہ پی ٹی آئی کے لیے کسی طرح کی کوئی کیمپین نہیں چلائی۔ نمبر 1 تو یہ ہوا۔ دوسری یہ بات تھی کہ جو مسلم لیگ نون کی جو یہاں پر اسٹریٹجی تھی اس کو حنیف عباسی صاحب نے ہینڈل کیا، اور حنیف عباسی نے جس طریقے سے ہینڈل کیا، آپ حنیف عباسی صاحب سے لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اپنی پارٹی کے ساتھ جو ان کی لائلٹی ہے اور پھر گراس روٹ لیول پر ورکرز کے ساتھ ان کا جو رابطہ ہے اس کو آپ اس کے بارے میں کسی آدمی کو کوئی شک نہیں ہے۔ تو ایک بیہائنڈ دا سین
اور کلوز ڈور انہوں نے ایک فیصلہ کیا اپنی پارٹی کا، ٹکٹس دیے۔ اس کے بعد جو کیمپین تھی ان کی ڈور ٹو ڈور کیمپین جس طریقے سے انہوں نے چلائی، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کی کیمپین کو چلانے والا کوئی نہیں تھا، ورکرز جو تھے ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا اس طرح سے نہیں تھا جیسے نون لیگ میں حنیف عباسی تھے، تو اس نے مسلم لیگ نون کو یہاں پر الیکشن جتوایا۔ دوسری جو ایک بڑی وجہ تھی لاہور اور پنڈی میں جو یہ بڑے میٹروپولیٹن سینٹر ہے، یہاں پر جو نون لیگ کا سلوگن تھا وہ سلوگن بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ اس میں یہ تھا کہ کام کو عزت دو۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو نون لیگ کا نعرہ نواز شریف پی ڈی ایم میں لگاتے تھے، مریم نواز صاحبہ لگاتی تھی، ہر جگہ وہ کہتی ہیں ووٹ کو عزت دو، گانے بھی بنے ہوئے ہیں، ترانے بھی بنے ہوئے ہیں، اور جب ووٹ کو عزت دو کی بات آتی تھی تو پھر وہ کیا تھا، وہ آپ نعرہ لگاتے تھے پاکستان کی فوج کے خلاف نعرہ لگاتے تھے کہ وہ ووٹ کو عزت نہیں دیتے، وہ ایسے لوگوں کو الیکشن میں بٹھا دیتے ہیں جتوا کے حکومت میں جن کے پاس اکثریت نہیں ہوتی۔ لیکن آپ اگر اب کنٹونمنٹ بورڈ جو تھا وہاں پر ساری ملٹری کی فیملیز تھیں، تو وہ جو ملٹری فیملیز تھیں اس میں اگر آپ جا کے کہیں کہ ووٹ کو عزت دو اور اس میں آپ پاکستان کی فوج کے خلاف بات کرتے تو ڈیفینیٹلی ووٹ آپ کو نہیں ملتے۔ تو ویری انٹیلیجنٹلی وہاں پر مسلم لیگ نون نے یہ کہا کام کو عزت دو پاکستان کی، اور یہ نظر آیا کہ ان کا ایک بہت بڑا شفٹ ہے اس بیانیے سے جو نواز شریف کو لے کے جس کو چل رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ جس کو لے کے چل رہی تھیں، تو یہ جو وہاں پر جا کے کنٹونمنٹ بورڈز میں پاکستان کی فوج کے حوالے سے ایک واضح ایک اپنی پالیسی تبدیل کر کے یہ کہا وہاں پر نون لیگ نے کہ کام کو عزت دو، اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے لاہور میں اور راول پنڈی میں، وہ اس آرگنائزنگ فیکٹر سے، ان نظریاتی لوگوں سے، یا ماضی کے وہ لوگ جو وہاں پر تمام چیزوں کو گراس روٹ لیول پر مینیج کرتے تھے، ان کا نہ ہونا پی ٹی آئی کی شکست اور نون لیگ کی جیت کا باعث بنا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے، اس کو انالائز اس کو کرنا چاہیے۔ اب یہ جو بات کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ تو آزاد امیدواروں سے تھا، اصل مقابلہ، یہ ایک بالکل فیک سی بات ہے۔ آپ کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے، اور آپ اپنی جو یہ کس چیز کو آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں ان کے ساتھ عمران خان صاحب کا رابطہ نہیں ہے، وہ سارے عمران خان کی انٹیگریٹی پر یقین رکھتے ہیں، عمران خان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان کام کر رہا ہے، لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کی جو تنظیم ہے، جماعت کی جو ورکرز ہیں ان کے اور عمران خان کے بیچ میں انہوں نے ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دی ہے جو بہت ساری جگہوں پر مایوسی کا باعث بن رہی ہے۔ لوگ آج بھی عمران خان کی جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ ان کی انٹیگریٹی پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، لیکن بہت سارے ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ انہیں شاید یہ کام نہیں کرنے دے رہے۔ نہایت ضروری ہے پنجاب میں آنے والے لوکل باڈیز الیکشن کے کنٹیکسٹ میں، اس کے تناظر میں عمران خان صاحب اس بات کو سمجھیں اور اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے ورکرز کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کریں، ڈائریکٹلی ان سے ملیں، ضلعی سطح پر، ڈویژنل سطح پر پارٹی کے کنونشنز کریں، عہدیداروں سے ملیں، ورکرز سے ملیں، تو پی ٹی آئی میں آج بھی جان ہے۔ لاہور میں اور جو پنڈی میں جو شکست ہے اس کو ایک آئی اوپنر کے طور پر لینا چاہیے پی ٹی آئی کو۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا اگر عمران خان صاحب اپنی اس جو ان کی جو میں اسے کوتاہی کہوں گا کہ جو اپنے پارٹی ورکر سے وہ نہیں ملے، اس کوتاہی کو اگر وہ دور کر لیں تو آج بھی وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ بلدیاتی الیکشن میں بھی اپنی جماعت کو جتوا سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔